درہ چناب ستلج اور راوی کے سیلابی ریلے پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد ہیڈ پنجنت پر پہنچ گئے۔ پانی کا بہاؤ 3,69,114 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 23.5 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کا بہاؤ 3,11,673 کیوسک ریکارڈ۔ قصور میں 130 دیہات زیر آب، 1 لاکھ سے زائد آبادی متاثر۔ بھاول نگر میں بکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کا بہاؤ 1,37,232 کیوسک ریکارڈ۔ بند ٹونٹے سے بستی اللہ بخش، بستی جانن والی اور ماڑی میاں صاحب سمیت مزید آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان۔ نارپارہ میں بھی سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ بھورے والا میں بھی دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بھاولپور میں دریائے ستلج بپر گیا، موزہ بسیلا، بستی سرور آباد میں پانی داخل۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ خانیوال میں مائی صفورہ بند سے نکلنے والے پانی سے مزید دیہات زیر آب۔ سیلاب سے متاثرہ لوگ بے یارو مددگار سڑک کے کنارے رات گزارنے پر مجبور۔ دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال برقرار۔ چنوٹ میں سیلابی ریلے سے 100 سے زائد دیہات زیر آب۔ متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، بجلی کی فراہمی معطل۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بھاولپور شہر اور گردونواں میں وقفے سے بارش۔ میلسی شہر اور گردونواں میں بادل برسے، سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ بھاولپور، مظفر گڑھ سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ NDMA کا الرٹ جاری، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں تک بارش اور طوفانی ہوائیں جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑی ندی نالے بپھرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں ممکنہ اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ خانپور ڈیم میں بھی پانی کی سطح ہائی لیول تک پہنچ گئی۔ اسپل ویز ہنگامی طور پر کھول دیے گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ، 1,751 فٹ تک پہنچ گئی۔ اسپل ویز صبح 8 بجے کھولنے کا فیصلہ۔ فخر ہے، فضائیہ نے فضائی جنگی مارکوں میں اپنی دھاک بٹھائی۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو ہرا کر دنیا کو حیران زدہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین۔ پاک فضائیہ نے مارکہ حق بنیاد مرصوص میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فخر ہے کہ پاک فضائیہ نے اپنی تابناک تاریخی روایات کو زندہ رکھا۔ پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ دشمن کبھی جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ یقین ہے کہ پاک فضائیہ ہر موقع اور معیار پر پورا اترے گی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ 7 ستمبر ان لوگوں کا دن ہے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم فضائیہ پر پیغام۔ ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں، اگلی بار سکور 6-0 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ 60-0 ہوگا۔ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیاد مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔ پاک فضائیہ نے عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ عوام کی امیدوں پر پوری اتری۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا تقریب سے خطاب۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع شہداء پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب۔ چیف آف جنرل اسٹاف نے پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کور کمانڈر لاہور کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ گجرانوالہ گیریزن میں تقریب، جنرل آفیسر کمانڈنگ 6 آرمڈ ڈویژن نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ بھاولپور گیریزن میں جنرل آفیسر کمانڈنگ 35 ڈویژن نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر پشاور میں تقریب۔ کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی گئی۔ کوئٹہ گیریزن میں بھی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں کور کمانڈر بلوچستان بھی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ہمراہ تھے۔ گوادر میں بھی پروقار تقریب، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی گئی۔
نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر یوم دفاع کی پروقار تقریب. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ایڈمرل نوید اشرف کی یادگار شہداء پر حاضری. پھول کے فاتحہ خوانی کی تقریب میں پاک بحریہ کے آفیسرز، سیلرز اور شہداء کی فیملیز کی شرکت. نیول چیف نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. پاک بحریہ کے تمام یونٹس میں پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا. مختلف فیلڈ کمانڈرز اور ہیڈ کوارٹرز میں بھی شہداء کی یادگاروں پر پھول چڑھائے گئے، فاتحہ خوانی کی گئی. پاک بحریہ کے جہازوں اور یونٹس کی بحری روایات کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی. سات ستمبر 1965 کا دن پاک فضائیہ کی تاریخ کا سنہری باب. پاک بھارت جنگ میں 7 ستمبر کو لڑے جانے والے فضائی معرکے کی یاد میں یوم فضائیہ آج منایا جا رہا ہے. آج ہی کے دن پاک فضائیہ کے شہینوں نے جرأت بہادری کی تاریخ رقم کی. عددی تعداد میں کم ہونے کے باوجود پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں نے اپنی بہادری سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، جس پر قوم فخر کرتی ہے. ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیارے تباہ کر کے دشمن کو دھول چٹائی. دنیا نے پیشہ ورانہ مہارت کے شاندار مظاہرے دیکھا. لاہور اور سرگودا سیکٹر میں پاک فضائیہ کی کامیابیاں تاریخ کا حصہ ہیں. آج کا دن منانے کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور تمام خطرات سے مادر وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ کرنا ہے. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی گئی. مساجد میں ملکی ترقی، سلامتی، خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں. قریہ قریہ، نگر نگر، عاشقان رسول پرجوش، شہر شہر، گلی گلی چراغاں. درود السلام کی محفلیں. مساجد، عمارتوں، بازاروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا. عید میلاد النبی اور یوم دفاع کے موقع پر دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی. پاکستان کا فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی صدر کے مشیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے یقین دلایا پاکستان فلسطین کے برادر عوام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا. فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. پاکستان غزہ کے لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی جاری رکھے گا. پاکستان کے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے اسرائیلی بیان کی سخت مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسے تمام اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. یہ اقدام خطے کے امن و استحکام کے لیے واضح خطرہ ہیں. فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی انسانی حقوق کی پامالی ہے. پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرے. مشیر فلسطینی صدر ڈاکٹر محمود صدیقی اہل باش کی فلسطینی بچوں کے لیے امداد کی اپیل. کہا پاکستانی حکومت اور قوم ہماری مددگار بنے. دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں. ہر شخص $1 بھی دے تو $2 ارب بنتے ہیں. یہ عطیہ فلسطین کے بچوں کے لیے ہوگا جو غزہ کو ترس رہے ہیں. حکومت پاکستان سے اپیل ہے امداد سرکاری ذریعے سے بھیجی جائے. مشیر فلسطینی صدر مذہبی امور محمود صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا کہ فلسطین کا ساتھ دینے پر پاکستانی قوم کے بہت شکر گزار ہیں. فلسطینی صدر کے خطوط پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کو پہنچائے ہیں. اسرائیلی فورسز ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. فلسطین میں لاکھوں گھروں کو تباہ کیا جا چکا ہے. تمام مشکل حالات کے باوجود اپنے موقف پر قائم ہے. گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری فاتحہ خوانی کی. کامران تیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا دنیا کا واحد ملک ہے. ہمیں ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا. بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں ملوث ہے. مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی. ہماری افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. افواج پاکستان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. یوم دفاع پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی تقریب. پاک فوج اور رینجرز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. کور کمانڈر لاہور سید فیاض حسین شاہ نے پھول رکھے فاتحہ خوانی کی.